آج کا ٹاپک یہ ہے نا کہ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ لعنت کیوں کر رہے ہیں یا پھر جو بھی بد دعائیں کیوں دے رہے ہیں. جی تو اسٹارٹنگ کی فرسٹ لائن کی ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے. تبت کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ کو. تبا تب سے نکلا، تب سے تبت، تبن بھاڑ میں جاؤ. رائٹ. ہاں تو بھائی ہاں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو بات ہی بڑی فضول بات ہے کہ اللہ اس قسم کی بات کرتا ہے. اوکے. اینڈ کیا یہ سیم لائن تب مطلب تباہ ہو جائے ابو لہب نے ہمارے نبی کے لیے نہیں کہا تھا؟ بالکل کہا تھا، لیکن میں نبی کے لیے کہا تھا نا، انسان نے انسان کے لیے کہا تھا. یہ دیکھیں ہاں اس نے انسان کہا تھا، وہ انسان کے کہتا لیے. ہے کہ تم سارا دن بھاڑ میں جاؤ. ہندی پڑھو، ہندی آتی ہے آپ کو؟ ہندی پڑھو. وہ کہتا مجھے ہے تو کہ ہندی تم آتی سارا نہیں ہے. دن، آپ نے یہ جو کھول رکھا ہے اس میں بھاڑ میں جاؤ تو نہیں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ ایک مطلب الفاظ ہے جسے ہم اپنے زبانوں سے نہیں بولتے. یار میں گوگل کی لڑکیوں کہتا ہوں بولو. وہ کہتا ہے کہ تم سارا دن او لا حول ولا قوت الا باللہ. تو تبن کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ کیا تو تھا یار، اللہ ابھی بولا تھا. اللہ اس قسم کی بات کرتا ہے. دیکھو انگلش میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، کہتا ہے گو فک یور سیلف آل ڈے. اس نے محمد کو اب یہ بولا آپ تھا. پھر وہی کر رہے ہو سنے نا کہ آپ تھوڑا دیر پہلے بول رہے سنے تھے کہ آپ کسی سنے اسکالر کی بات مانو گے، ادھر ادھر سے نہیں مانو گے. بھائی ٹھیک ہے. بھائی سنے اس نے لے بھائی کر کے سنے آیا کہ ارے بھائی سن لیں، پہلے سن لیں. ٹھیک ہے. جی جی میں سن ہی رہا ہوں. یہ لفظ بولے تھے ابو جہل نے محمد کو. رائٹ. دیز آر دا ورڈز جو ابو جہل نے بولے محمد کو. لیٹ می شو یو. وَيَقُولُ تَبًّا لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے جب اتنے مطلب یار. ہارش بھائی ایک ورڈ سیکنڈ، بھائی آپ کی ایک فرینڈلی سیکنڈ، کو بھائی یوز کریں. ایک سیکنڈ، بھائی ایک سیکنڈ. یہ دیکھ وَهُوَ يَقُولُ تَبًّا لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے، جیسے ہی اس نے یہ بولا، اللہ نے کیا بولا؟ تبت یدا ابی لہب. تبن لکا سائر اليوم. تبت یدا ابی لہب. مجھے بتائیں کہ اللہ نے تبھی سیم بولا نا اللہ نے تو. گو فک یور سیلف ابی لہب کیوں بولا؟ لیکن جب آپ اس کا مطلب ٹرانسلیشن پڑھتے ہو تو اس میں ایسا کچھ ٹرانسلیشن تو ملتا نہیں ہے. یار دیکھیں، اسے کہتے ہیں شوگر کوٹنگ. دیکھیں لفظ میں نے آپ کو دکھایا، آپ عربی پڑھ سکتے ہیں، دونوں سملر لفظ ہیں، سیم لفظ ہیں، سیم بیس ورڈ سے نکلے ہیں. دا ہول آئیڈیا از کہ اس نے ایک گالی دی، اللہ نے واپس گالی دی. اور گالی کے جواب میں گالی کون دیتا ہے؟ جس طرح بازاری عورتیں کام کرتی ہیں، انسان دیتے ہیں، خدا نہیں دے سکتا. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ اچھا رہا ہاں تھا. فورگیٹ کہ شوگر کوسٹک ٹرانسلیشنز کے ہیں اور ریئل ٹرانسلیشنز کے ہیں. The whole idea which I'm trying to explain it اس to کے you بعد آگے. is یار ہاں سنیں زیادہ اور بولیں کم. اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے. سنیں زیادہ، بولیں کم، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس وقت ایز اے ٹیچر. The whole idea is ایک بندے نے گالی دی، اور وہ گالی دے سکتا ہے کیوں؟ وہ انسان ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ محمد کا چچا ہے. بھائی محمد آج فرسٹ ٹائم بتا رہا ہے کہ وہ پروفٹ ہے. رائٹ. اس سے پہلے محمد نے نہیں بتایا تھا اس کو کہ میں پروفٹ ہوں. رائٹ. 3 آج سال فرسٹ ٹائم بعد. بتا رہا ہے کہ میں ہیلو پروفٹ ہوں. ہیلو ہاں 3 سال ہاں بعد اعلان کیا انہوں نے. 3 سال پہلے ہاں. سے ہی تبلیغ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی تبلیغ نہیں کر رہے تھے تبھی تو اعلان اب ہوا ہے. اب اعلان ہوا ہے، اب تبلیغ کرنے آیا. اس سے پہلے تو اس ہاں کا چچا لیکن تو اس نہیں نا پڑھتا. تبلیغ کے بارے میں ابو لہب کو 3 سال پہلے سے پتا تھا. جس گھر میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ اوکے وسلم دکھائیے، تبلیغ کر کے نکلتے، ابو لہب مجھے پیچھے سے دکھائیے جاتے کہ اور کہتے کہ ابو یار سنیں یار، بچوں والی بات کرتے ہیں. یہ جو آپ واقعہ مجھے بتا رہے ہیں، یہ بات کا ہے جب محمد گلیوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بیان دے رہا تھا، اوپن دعویٰ دے رہا تھا. اس وقت ابو لہب پیچھے سے جا کے بولتا تھا نہیں، اللہ اور العزیٰ سے دور نہ ہو. بھائی اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیز، پہلے میں نے یہ ریفرنس آج ہی کی سٹریم میں آلریڈی دکھا چکا ہوں. سو یہ جب محمد گھر کے اندر رہ کے تبلیغ کر رہا تھا، تب تک اس کو ابھی تک کہا نہیں گیا تھا کہ باہر آؤ. 3 سال بعد فرسٹ ٹائم محمد پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں. رائٹ. اس وقت اس کا چچا ہاں آپ سے بڑا ہوتا ہے نا. چچا نے کبھی آپ کو زندگی میں ہوتا گالی ہے. چلی دی ہے؟ اگر آپ نے کوئی پٹھا نہیں کام کیا ہو تو آپ کو گالی دی ہے؟ نہیں اگر آپ کے چچا مسلمان ہیں؟ بالکل
اگر آپ کے چچا مسلمان ہیں اور آپ اپنے چچا کو اور ارد گرد کے سارے محلے کو اکٹھا کر کے اور آپ کہیں کہ جناب میں نبی ہوں، میرے اوپر شری بھگوان اے بی سی نے نبوت ڈالی ہے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو اور جس کی عبادت میں کہہ رہا ہوں اس کی کرو، اگر آپ ایسا اعلان کریں گے آ کے ایک دم سے سارے ہاں مجمع کو ہاں، کھڑا کر کے، تو کیا آپ کے چچا یا تایا آپ کو گالی نکال سکتے ہیں اس وقت کہ نہیں؟ نہیں بالکل نہیں نکالیں گے، نہیں نکال میرے سکتے. چچا تو آپ نہیں نکالیں گے. آپ کی جن نکالیں گے. بہت ہی بے وقوف بات ہے. نہ صرف یہ کہ گالی نکالیں گے بلکہ ایک دو چنڈے بھی کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ. کر کے دیکھ لیجیے گا اور چنڈے کھا کے میرے پاس ضرور آئیے گا ایک دفعہ. تو یہ بھائی محمد کے چچا نے اس کو گالی نکال دی. شکر کرو کہ مارا پیٹا نہیں. اگر آپ کا چچا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے چپیٹ چپور ضرور کرائے گا اس وقت. رائٹ. گالی تو بڑی دور سے چپیٹ بھی کرائے گا. محمد کے چچا نے صرف اس کو گالی دی ایک. رائٹ. اس کے اوپر اللہ اتنا تپ گیا کہ اس ہاں، طریقے سے گالی کا جواب گالی میں دیا. ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ برباد ہو گیا. ٹھاٹ ٹوٹ جائیں برباد ہو جائیں. اس کے Like آگے والی why؟ لائن آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مال و دولت اس کے کام نہیں آیا. اس کا مال و دولت آگے اس کے کام نہیں آئے گا. اور وہ آگے لڑکی اور وہ جہنم میں سڑے گا. اور وہ لڑکی جو کہ گلے میں ہار باندھ کے جاتی ہے وہ بھی ہاں. لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لائے گی. لو ختم. سورت اس ختم. آیت کے کئی تیری نازل سورت. ہونے کے کتنا سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا؟ تقریباً 14-15 سال عیاشی کی زندگی 14 زندہ رہا. 15 سال زندہ رہا. اس آیت ہوں؟ کو صرف غلط ثابت کرنے کے لیے اسے ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ اسلام ایکسپٹ کرنا تھا. نہیں اس نے کیوں کرنا تھا؟ اس نے بھائی یہ ارے آیت آیت غلط اس کو. ثابت کرنے کو. ارے بھائی ایک سیکنڈ. وہ کیوں محمد کو ثابت کرے؟ وہ اسلام میں کیوں جائے جب اسے جو اللہ اس کو گالیاں دے رہا ہے تو برباد ہو گیا؟ اس نے صرف یہ ثابت کرنا تھا 14-15 سال میں کہ میں برباد نہیں ہوا, میرے پاس مال بھی ہے, اور جب تک میں زندہ رہا ہوں میں خوش و خرم سے رہا ہوں. اور وہ اس نے ثابت کیا. اللہ جو ہے وہ پٹ نہیں سکا کچھ بھی. وہ باقی 14-15 سال جو زندہ رہا خوشی سے زندہ رہا, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, نہ اسے کینسر ہوا, نہ اسے بیماری ہوئی, نہ وہ اس کے جسم پہ چھالے پڑے. اس نے اللہ کو آلریڈی غلط پروف کیا. وہ اسلام میں داخل کیوں ہوتا؟ اس نے اللہ کو غلط پروف کر دیا آلریڈی. دیکھو اس یہ اس آیت جب پہاڑی پہ محمد 3 سال کے بعد, اپنی نبوت کے 3 سال کے بعد اس نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی, اس وقت محمد پہ نبوت آئی, یعنی کہ یہ آیت آئی. 12 سال کے بعد ہجرت ہوئی, اس کے 2 سال کے ہاں. بعد بدر ہوا, 13-14. بدر کے بعد یہ بندہ مر رہا ہے. 14 سال یہ بندہ خوش و خرم زندہ رہا ہے. تو اس نے تو اللہ کو غلط ثابت کر دیا. مال بھی اس کے کام آیا کیونکہ بدر میں بھی نہیں گیا. بدر میں مال ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے دوسرے دوست کو, جس نے اس سے مال اتار لیا ہوا تھا, اس کو اپنی جگہ بدر میں بھیجا تاکہ وہ بدر پہ نہ ارے جائے. مال بھی اس کے کام نہیں آیا. یہاں پہ تو وہ مرنے کے بعد کی بات کی جا رہی ہے نا کہ اسے جہنم میں جلنا ہی بھائی ہے. میں مرنے کے بعد جنم میں دیکھا آپ نے, کوئی جنم میں سر رہا دیکھا آپ نے؟ لیکن مجھے یہاں پہ ثابت تو کر دیں, مطلب مجھے ثابت کر دیں کہ ابو جہل جنم میں سڑ رہا. ثابت کریں. ابو جہل, اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا ثابت کر پانا. نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. تو بھائی جو سیکنڈ لائف میں تمہیں کہتا ہوں تم جہنم میں سڑو گے. اگر آپ اسکالرس کی بات مانو گے تب تو میں آپ کو ڈھونڈی بھائی کہیں سے دکھا میں بھی اسے دوں. آپ پروو نہیں نہ کر سکتے بھائی, اس کو آپ پروو ہی نہیں کر سکتے. ہاں. وہ جہنم میں سڑے گا نہیں سڑے گا, جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے آپ اس کو پروو ہی نہیں کر سکتے. جہنم میں آگ ہوگی یا سردی ہوگی آپ اس کو بھی پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو گورے ہیں یہ کینیڈا میں اور رشیا میں, وہاں پہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہیل از ہاٹ, وہاں پہ کہتے ہیں اٹس کولڈ لائک ہیل. یہ ٹھنڈا ہے ہیل کی طرح. ان کے مطابق جہنم میں ٹھنڈک ہوئے گی کیونکہ سردی جو ہاں. ہے وہ ماں مار دیتی ہے آپ کی. ٹھیک ارے ہے. تو یہ چیز ہے نا, جہنم کے جو 7 طبقے ہیں اس میں ایک طبقہ ٹھنڈا بھی ہے. وہ آپ لوگوں نے بعد میں بنایا, قرآن میں کسی جگہ ٹھنڈا طبقہ نہیں ہے. اوکے, وہ آپ لوگوں نے بعد میں بنایا. قرآن میں ہر جگہ جہنم میں آگ ہے, ایک بھی جگہ بھی جہنم میں ٹھنڈک نہیں ہے. بلکہ قرآن میں جہنم میں اتنی آگ ہے کہ سردیوں کا ٹائم جو ہے نا, جنتی لوگ وہ جہنم جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے آگ لے کے آتے ہیں کیونکہ جنت میں ٹھنڈ بڑی ہو جاتی ہے. تو قرآن میں جہنم میں کبھی بھی ٹھنڈ نہیں ہے, قرآن میں جہنم میں صرف آگ ہی ہے. جنتی بھی جو ہے نا وہ سردیوں میں ادھر جاتے ہیں, جا کے وہاں سے آگ لے کے آتے ہیں جنت کے لیے. کہ ہیلو,
اب بھائی کافی ہو گیا نا, دوسرے کسی بھائی سے تو بات کر لوں, ابھی تک تو ہلو کیا میں نے کہا اب کافی ہو گیا, دوسرے کسی سے بات کر لوں. اوکے کر لو, لیکن مطلب آپ کچھ کلیئر نہیں کر پائے اب تک. سر اسی وجہ سے آپ جیسے بے وقوفوں کے ساتھ میں بات نہیں کرتا, کیونکہ اتنا کچھ بتانے کے بعد اگر میں نے کچھ کلیئر نہیں نہ کیا تو پھر یعنی آئی جسٹ ویسٹڈ مائی ٹائم.